گھبراتا رہتا ہے. تقریر کرنے کی امین القادری کو اجازت ہی نہیں, نہ مرید کرنے کی اجازت ہے. یہ امین القادری امانت بھی بانٹ رہا تھا اور غوث اعظم کا فیضان بھی بتا رہا تھا. جب بندہ علم کی پہلی بالشت میں قدم رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم چوما دیگرے نہیں, اب میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے, کوئی مجھ سے اختلاف کر کے تو دیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ان کی تقریر سننا حرام ہے, ان کو جلسے میں بلانا حرام ہے. جو لوگ ان کو جلسے میں بلاتے ہیں وہ سب کے سب گنہگار ہیں. جی ہاں, ایک نام سنا ہے آپ نے, سید امین القادری صاحب. آج کے دور میں تقریباً سبھی سنی مسلمان جانتے ہیں, ان کو پہچانتے ہیں. اگر یہ کسی جلسے میں پہنچ جائے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. لوگ ان کی دیدار کے لیے ترستے ہیں, وہ اس لیے کہ یہ سید ہیں, اعلی رسول ہیں, اور بہترین انداز میں لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں. لیکن وہی کوئی سنی عالم یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, امین القادری کو جلسے میں مت بلانا, یہ کھڑے ہو کے تقریر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کو تقریر کرنا جائز نہیں, یہ عالم دین نہیں ہے. آخر وہ کون مولانا ہے جو امین القادری کے بارے میں اس طرح گستاخی کرتے ہیں؟ چلے ذرا ہم ان کو پہلے دیکھ ہی لیتے ہیں. اس لیے اینٹی وائرس امام احمد رضا خان. یہ کیا وجہ ہے کہ الیاسی لوگ گھبراتے ہیں؟ یہ شاکری لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں, سنی ہونا, عالم ہونا, فاسق مولوی نہ ہونا, خلافت متصل بالمصطفیٰ ہونا. اور امین القادری مالیگاؤں عالم ہے ہی نہیں, گھبراتا رہتا ہے. تقریر کرنے کی امین القادری کو اجازت ہی نہیں, نہ مرید کرنے کی اجازت ہے. کیا بات ہے. اس لیے نانی دادی یاد آتی مسلک اعلیٰ حضرت سے. اس لیے جہاں نعرہ لگتا ہے وہاں بھی چھوٹا سا منہ ہو جاتا, اور اگر سب اپنے ہو تو بند بھی کروا دیتا ہے نعرہ. بیٹا تو اپنی گلی کا شیر ہوگا, اپنی گلی کا شیر بھی نہیں, اپنی گلی کا کتا ہوگا. بریلی کا کتا بن جا, ہر گلی کا شیر ہو جائے گا. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور یہ میں نہیں بولتا, بریلی کے قلندر نے کو دیا ہے, تجھ سے گر سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے بچہ تیرا. ناظرین, تو اب ان کو بھی جانتے ہوں گے, نہیں جانتے تو بتا دیتا ہوں. مولانا غلام جیلانی صاحب, آج کے دور میں لوگ ان کو جانتے پہچانتے ہیں, اور انہوں نے پورے ہندوستان کے علماء کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ کون عالم ہے کون نہیں ہے, کس کے پاس ڈگری ہے کس کے پاس نہیں ہے, کون تقریر کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ہے. سب کی ذمہ داری ان کے پاس ہے. انہیں یہ پتہ نہیں کہ سید امین القادری صاحب کیا چیز ہیں. جناب, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ امین القادری صاحب عالم دین ہیں یا نہیں ہیں, تقریر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. آپ جو کہہ دو گے امین القادری کے بارے میں کہ تقریر نہیں کر سکتے, تو آپ کی بات تو سند نہیں ہوگی, دلیل اس کو نہیں مانی جائے گی نا. امین القادری کیا چیز ہے, کیا شخصیت ہے, امین القادری کیا چیز ہے, ذرا ہاشمی بھائی کی زبانی سن لیجیے. میں اپنے رب کی بارگاہ بے کس پناہ میں شکرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ہر بوڑھے آدمی کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جس مشن کو میں بڑھا رہا ہوں میرے بعد کیا ہوگا. میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا خطیب ذی شان علامہ امین القادری کا خطاب کا کچھ حصہ سنا. سبحان اللہ, اے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس محبت کا جام آپ کو پلا رہے تھے, شراب محبت, سبحان اللہ. شراب محبت پلاتے جا رہے تھے, آپ پیتے جا رہے تھے, مگر نہ کوئی لڑکھڑایا نہ کوئی ڈگمگایا. سبحان اللہ, اے زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. جیسا نام ہے امین, سنیت کی امانت کی حفاظت میں لگے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تک ایسے علماء ہماری جماعت میں ہیں ہمیں کوئی تحفظ ناموس رسالت کے لیے جمع نہیں ہونا. کیا بات ہے,
तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की गारंटी ऐसे ही उलमाए हक़ की वजूद से है। क्या बात, सुभान अल्लाह, आए है सुभान अल्लाह। ये अमीनुल क़ादिरी अमानत भी बांट रहा था और गौसे आज़म का फैज़ान भी बता रहा था। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा अब मैं अगर कल भी मर जाऊं तो मेरे घर का नुकसान होगा, सुन्नियत का नुकसान नहीं होगा। अल्लाह रब तबारक व तआला तेरा बेपनाह एहसान है मिल्लत इस्लामिया पर कि ऐसे मुक़र्रिर, ऐसे ख़तीब, ऐसा दिल से बोलने वाले आज भी हमारी जमात में मौजूद है। मौलाना गुलाम जलाली साहब, आप जवाब दीजिएगा जरूर कि हाशमिया ने जो कहा वो सही कहा कि गलत, लेकिन आलिम दीन किसे कहते हैं मुख्तलिफ उलमा से हम लोग सुनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप फरमाते हैं अल इल्मु सलासतु अशबार, जी, कि इल्म तीन बालिश्त है। इंदमा यदखुलु रजुलु फी शिब्रिल अव्वल यतकब्बर, कि जब बंदा इल्म की पहली बालिश्त में कदम रखता है तो वो कहता है हम चूमा दीगरे नहीं, अब मेरे जैसा कोई और नहीं है, कोई मुझसे इख्तिलाफ करके तो दिखाए। अल्लाह, उसमें तकब्बुर पैदा हो जाता है, उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है, अकड़ जाता है। व इंदमा यदखुलु फी शिब्र सानी यतवादा, जब वो इल्म की दूसरी बालिश्त में कदम रखता है उसमें इनकिसार, तवाज़ु और आजिज़ी पैदा हो जाती है और हर मसले में मुतदारिब अक़वाल नजर आते हैं। फौक़ कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम का नज़ारा नजर आता है और वो समझ लेता है कि नहीं भाई मेरी बात। और हमारे फुक़हा का यही तरीका रहा है, जब वो फतवा भी लिखते हैं तो आखिर में लिखते हैं हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, सुभान कि मैंने अपनी तहकीक के मुताबिक ये लिख दिया, ये मेरे यहाँ दुरुस्त है, हाँ अल्लाह बेहतर जानता है। अगर मुझे अपनी इस दलील के अंदर कोई झोल नजर आया तो मैं रुजू करने के लिए तैयार रहूंगा, मैं पीछे हटाऊंगा। तो हर वक्त उनके यहाँ एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचक जो है वो नजर आती है, जिससे मुआशरे में हुस्न पैदा होता। फरमाया व इंदमा यदखुलु फी शिब्र सालिस, जब वो तीसरी बालिश्त में कदम रखता है तो उसकी नज़र अल्लाह के अज़ली व अबदी इल्म के उन नज़ारों पे पड़ती है, तो वो कहता है अना ला अदरी, कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह आलिम कौन है? बड़ी माजरत के साथ ये भी थोड़ी कड़वी है। हमारे यहाँ जब भी स्टेज लगता है तो कहते हैं कि आलिम के चेहरे को जिसने देखा उसने हुजूर के चेहरे को देखा, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने हुजूर के चेहरे हुजूर से मुसाफा किया। ये हदीस बिल्कुल है, लेकिन वो हम लोगों के चेहरे नहीं है। ये बड़ी माजरत के साथ जो 5 साल 8 साल 10 साल मदरसों में पढ़े उनके चेहरे नहीं, इसलिए कि आलिम और पढ़े लिखे में फर्क है। आलिम में और पढ़े लिखे में फर्क है। जो डिग्री लेकर दुनिया कमाए, जो डिग्री लेकर बदअमली का शिकार हो, जो डिग्री लेकर बुराइयों में मुब्तला हो, बेअमल हो, बदअमल हो, बदअकीदा हो, वो पढ़ा लिखा तो है, वो आलिम नहीं है। फिर आलिम कौन है? तो कुरान खुद कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, आलिम वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर है, कदम बाद में उठता है, पहले सोचता है कि मेरा ये उठने वाला कदम अल्लाह को राजी करेगा कि नाराज करेगा, वो आलिम है। उसका चेहरा देखो तो मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखने का सवाब मिल जाता। उसके पीछे नमाज पढ़ो तो मगफिरत हो जाए, बल्कि वल्लाह उनके पीछे पढ़ी जाने वाली नमाजी भी सुधर जाते। उनके पीछे जो नमाज पढ़े नमाजी भी सुधर जाते हैं आलिम के पीछे। हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसने आलिम के पीछे नमाज पढ़ी गोया उसने रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी। वो कौन सा आलिम? जिसका दिल अल्लाह के खौफ और खशियत का गंजीना है। होते हैं। एक बहन ने बयान फरमाया कि क्या उलमाए इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें करने से ईमान ख़तरे में पड़ सकता है? तो जी हाँ बिल्कुल, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए हक़ को अपना वारिस करार दिया, ये वरासतुल अंबिया कहलाते हैं, तो यकीनी सी बात है कि जिस तरह नबी की तौहीन करना बहुत बड़ी गुस्ताखी है, इस तरह उनके नाइबीन की तौहीन करना भी बहुत बड़ी गुस्ताखी तस्वुर की गई है और इससे ईमान ख़तरे में पड़ सकता है। लिहाजा मामलात की तहकीक किए बगैर अगर हमें मसलन किसी के बारे में कोई इत्तला मिलती है तो कमेंट्स देने के बजाय अपने आप को उससे महफूज रखा जाए। इसी तरह के कोई आलिम दीन हमारे सामने कोई ऐसी बात कर रहा है कि जो हमें समझ में नहीं आ रही, तो हम यूँ सोचें कि शायद इसमें कोई हिकमत और मसलिहत होगी, लेकिन उनके बारे में अगर बदगुमानी पैदा की गई और मामला हकीकतन ऐसा है नहीं जैसे हम गुमान कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़तरात का मामला हो सकता है, ईमान ख़तरे में पड़ सकता है और नेक अमाल भी बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए इसमें बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। ये शब्बीर शाह चिश्ती कोई साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आलिम की तारीफ़ क्या है, वजाहत फरमाएं। आलिम असल में उस शख्स को कहा जाता है जो कुरान मजीद
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو صحابہ کرام کے طرز پر سمجھتا ہو، وہ جانتا ہو کہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر پیش کی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ایسی ہے جو صحیح ہے، کون سی ایسی ہے جو موضوع ہے، ضعیف ہے، وہ اس میں تفریق کر سکے، اور اسی طریقے سے ان کی مستقل صفات ہیں، وہ حدیثوں کے درمیان تفریق بھی جانتا ہو، آیتوں کی تفسیر کو حدیثوں کے مطابق بیان بھی کرنا جانتا ہو، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کی جو شروحات یا جو عملی تطبیق پیش کی ہے اس سے بھی وہ واقف ہو، وہ عالم ہے، اگرچہ اس کی مستقل صفات ہیں جو اس سے پہلے کچھ پروگراموں میں آ چکی۔ ناظرین تو ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور۔ سید امین القادری صاحب کو پروگراموں میں بلانا چاہیے کہ نہیں، جلسے میں ان کو تقریر کی دعوت دینی چاہیے کہ نہیں، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مولانا غلام جیلانی صاحب جو کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، غلط کہہ رہے تھے، یہ بھی کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ مولانا غلام جیلانی صاحب سے میں مخاطب ہوں، آپ ویڈیو کے شروع میں جو کہہ رہے تھے کہ الیاسی اور شاکری یہ لوگ عالم دین نہیں ہوتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ الیاسی اور شاکری لوگ جو کام اس وقت کرتے ہیں سنیت کے لیے، کیا آپ کی اوقات ہے؟ آپ کر سکتے ہیں؟ مائک پہ آپ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جو گلے پھاڑ پھاڑ کے چلاتے ہو، کتنے لوگوں نے دین سیکھا ہے آپ سے؟ کتنے لوگوں نے قرآن کو سمجھایا آپ سے؟ کتنے لوگوں نے احادیث کو سمجھایا آپ سے؟ یہ مائک پہ کھڑے ہو کے جو آپ چلاتے ہو، چلانے کی وجہ سے کتنے لوگ صحیح راستے پہ آ گئے۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت سنیت کے لیے جو الیاسی لوگ کام کرتے ہیں، آپ پوری زندگی میں وہ کام نہیں کر سکتے۔ الیاسیوں نے کتنے شرابیوں کو نمازی بنا دیا، دین سکھا دیا، نماز سکھا دیا، قرآن سکھا دیا، حدیثیں سکھا دی۔ آپ تو کسی کو نہیں سکھائے۔ دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ پر غور کرو۔ کچھ ویڈیو آپ کی ایسی ہے جو آپ دکھاؤں گا تو شرم سے آپ پانی پانی ہو جائیں گے، لیکن میں دکھانا نہیں چاہوں گا۔ پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں دکھا دو، وہ کون سی ہے؟ تو چلیے دیکھ ہی لو تھوڑی سی۔ میرا شکایت تھا اس لیے ہم کو نہیں سمجھ میں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کو تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، اس لیے میں اسٹیج پہ بولنے والے تھے، لیکن ایک عالم خراب ہونے کی وجہ سے نہیں بولے۔ بہت اچھا کیا، ایک عالم ہو کے آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اگر آپ کو دل دکھا ہے، لیکن میری نیت میں ہرگز برائی نہیں۔ دیکھا آپ نے، امید ہے کہ دماغ ٹھکانے لگ گیا ہوگا۔ تو کون عالم دین ہے، کون نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری آپ کو کسی نے نہیں دے دی ہے۔ امین القادری پر انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا کہ یہ سید ہیں، آل رسول ہیں۔ آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔